الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم سبحان الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون سبحان الله. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون سبحان الله. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بے شک تمہارا رب ان کے لیے جنہوں نے اپنے گھر چھوڑے بعد اس کے کہ انہیں پریشان کیا گیا. ثم جاہدوا وصبروا، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کرتے رہے. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یہاں ان مسلمانوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ جنہوں نے اپنے اسلام کی خاطر اور اپنے دین کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، کہ کافروں نے انہیں سخت تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائیں اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اپنا اسلام چھوڑیں اور کفر کی طرف آئیں تو پھر ہی وہ اپنی جان بچا سکتے ہیں یا تکلیفوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن انہوں نے تکلیفیں برداشت کیں، صبر کرتے رہے، اور جب یہاں تک آ پڑی کہ اب ایمان ہی چھوڑنا پڑے گا تو انہوں نے اپنے سارا گھر بار اور مال جائیداد سب وہیں مکہ میں چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے. تو اللہ عز و جل نے ان کی فضیلت کو یہاں اس آیت میں بیان فرمایا. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی. وتوفی کل نفس ما عملت وهم لا یظلمون، اور ہر جان کو اس کا کیا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا. یہ قیامت کے دن کی بات ہوگی، اور یہ جو فرمایا کہ اس دن ہر جان اپنی ہی طرف جھگڑتی آئے گی. جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا عذر پیش کریں گے، آ کر وہاں پر اپنے عملوں کا عذر پیش کریں گے کہ ہم دنیا میں یہ جو عمل کرتے تھے یہ کیوں کیا کرتے تھے. اس آیت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن لوگوں کا جو جھگڑا ہے یا اس بات تک پہنچ جائے گا کہ روح اور جسم بھی آپر میں جھگڑ پڑیں گے. روح کہے گی، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گی کہ اے میرے رب، جب میں جسم میں نہیں آئی تھی تو مجھ میں کوئی طاقت نہ تھی، نہ میرے ہاتھ تھے کہ جن کو پکڑتی، نہ میرے پاؤں تھے کہ جن کے ذریعے سے میں چلتی، کچھ بھی نہیں تھا. تو گویا میرا اس میں کوئی قصور نہیں، سارا جسم جو ہے، سارا قصور جو ہے وہ جسم کا ہے. جسم کہے گا کہ یا اللہ، اس روح کے آنے سے پہلے مجھ میں کوئی طاقت نہ تھی، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا. جب یہ روح میرے اندر داخل ہوئی پھر ہی جو ہے وہ ساری طاقتیں میرے اندر آئی ہیں، تو میرا کوئی قصور نہیں ہے، سارا قصور جو ہے وہ اس روح کا ہے، اسے ہی جو ہے وہ تکلیف دی جائے، اسے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے. تو اللہ عز و جل ایک مثال کے ذریعے جو ہے وہ انہیں اس بات کو سمجھائے گا اور ان کے اس جھگڑے کو ختم کرے گا. فرمائے گا اللہ کہ دیکھو کہ ایک اندھا اور ایک جو ہے وہ لنگڑا، یہ دونوں باغ میں گئے. اب اندھا پھل کو دیکھ نہیں سکتا اور لنگڑے کی چونکہ ٹانگیں نہیں ہیں تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ اوپر پھل تک پہنچ نہیں سکتا، درخت تک پہنچ نہیں سکتا. اب کیا ہوا کہ اندھے نے اس لنگڑے کو اپنے اوپر سوار کیا، اپنے کندھوں پر بٹھا لیا. اب اس طرح جو ہے وہ انہوں نے پھل کو توڑے، پھل توڑ کر انہوں نے کھائے. تو اب دونوں ہی گناہگار ہوں گے، کیونکہ اندھا دیکھ نہیں سکتا تھا
اور لنگڑے کے پاس پکڑنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن دونوں نے مل جل کر کام کیا اور اس پھل کو توڑ لیا، تو اب جو ہے وہ دونوں ہی سزا کے مستحق قرار پائے۔ اسی طرح روح اور جسم کا معاملہ ہے کہ روح اپنا جو ہے وہ گناہ جسم پر نہیں ڈال سکتی اور جسم اپنا گناہ روح پر نہیں ڈال سکتا، یہ دونوں ایک ساتھ آتے ہیں تو پھر ہی جو ہے وہ کام چلتا ہے۔ تو جب روح جسم کے اندر آئی، اب جو ہے وہ جسم کے اندر طاقت پیدا ہوئی اور جسم نے جو ہے وہ گناہ کیے یا جو بھی عمل کرتا رہا، کیونکہ اللہ نے تو اسے مجبور نہیں کیا تھا، اللہ نے اسے مکمل اختیار دیا تھا، ساری راہیں اس کے سامنے واضح کی تھیں کہ یہ نیکی کی راہ ہے اور یہ بدی کی راہ ہے، اب تمہارا اختیار ہے تم کس راہ پر چلتے ہو۔ تو جسم نے اپنی مرضی کے ساتھ اگر نیکی کی راہ اختیار کرتا تو اللہ سے ثواب حاصل کر لیتا، لیکن اس نے بدی کی راہ کو اختیار کیا، برائی کی راہ کو اختیار کیا، تو اس لیے یہ عذاب کا مستحق قرار پایا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا، اور اللہ نے مثال بیان فرمائی ایک بستی کی کہ وہ امن و امان کے ساتھ اطمینان سے تھی، یأتیہا رزقہا من کل مکان، ہر طرف سے اس کی روزی کثرت سے آتی تھی، فکفرت بانعم اللہ، تو وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے، فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، تو اللہ نے اسے یہ سزا چکھائی کہ اسے بھوک اور ڈر کا پہناوا پہنایا بدلہ اس کے کاموں کا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور اسی بستی والوں کے پاس انہی میں سے ایک رسول تشریف لایا، فَكَذَّبُوهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ بے انصاف تھے، ظلم کرنے والے تھے۔ یہاں جس بستی کی بات کی جا رہی ہے اس کے متعلق بہت ساری تفسیریں ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مکہ مکرمہ مراد ہے، یا بعض مفسرین کے نزدیک پچھلی گزری ہوئی قوموں میں سے کسی ایک قوم کی بستی کا ذکر یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا، لیکن اکثر کی رائے یہی ہے کہ یہاں پر بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے، کہ اللہ عز و جل نے مکے والوں پر انعامات فرمائے، انہیں ہر طرح کے خوف و ہراس سے جو ہے وہ بچا کر رکھا، انہیں کسی دشمن کا خوف نہیں ہوتا تھا، کسی لڑائی جھگڑے کا خوف نہیں ہوتا تھا، اور پھر اللہ نے ان کی تجارت کو اس طرح چمکایا کہ دور دور سے لوگ وہاں حج کرنے آتے تھے، اور جب حج کرنے آتے تو وہاں تجارت کے معاملات بہت زیادہ بڑھ جاتے تھے، تو اس طرح اللہ نے ان پر انعامات کیے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے ان انعامات کے باوجود ہماری ناشکری کرنا شروع کر دی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری شکر گزاری کرتے، انعامات کا صلہ تو یہ تھا کہ ہم پر ایمان لاتے، ہمارے نبی پر ایمان لاتے اور ہمارے سامنے جھکتے رہتے، لیکن انہوں نے ناشکری کی، ہماری نعمتوں کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا، تو اللہ عز و جل نے کیا فرمایا کہ اللہ نے انہیں بھوک اور ڈر کے اندر مبتلا کر دیا۔ پہلے جو نعمتیں تھیں، پہلے ہر طرف سے رزق کی فراوانی تھی، پھر اس قدر بھوک آئی ان پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے اللہ نے 7 سال تک انہیں قحط کے اندر مبتلا رکھا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ وہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اس قدر رزق کی تنگی اللہ عز و جل نے ان پر فرمائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگے تھے، رزق کی فراوانی تھی ان کے پاس، اللہ عز و جل نے بے پناہ رزق انہیں عطا فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنے رب کی ناشکری کی تو اللہ نے اپنی اس نعمت کو ان سے واپس لے لیا، اور ہمارا بھی حال آج یہی ہے۔ یہ آیتیں ہماری جو ہے وہ عبرت کے لیے بیان کی جاتی ہیں کہ ہم ان آیتوں سے عبرت حاصل کریں کہ جب تک بندہ اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ عاجزی اختیار کرتا رہتا ہے، وہ اس نعمت کو بڑھاتا رہتا ہے، لیکن جب بندہ ناشکری اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اپنی نعمت کو جو ہے وہ واپس لے لیتا ہے، کیونکہ جو نعمت عطا کرنے پر قادر ہے وہ نعمت واپس لینے پر بھی قادر ہے، اس کی مرضی ہے کہ اس نے نعمت عطا کی ہے، اس کا احسان ہے، تو جب احسان کیا تو احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے، احسان کا بدلہ تو نیکی کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے، تو اللہ کا احسان ہوا تو ہمیں تو چاہیے کہ اس کی عبادت کے اندر اور جو ہے وہ ذوق شوق اختیار کریں اور اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیں، لیکن ہمارے ہاں الٹ ہوتا ہے کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو پھر رب کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب نعمت آتی ہے تو پھر اسے بالکل بھلا دیتے ہیں، خوشی آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، لیکن جب مصیبت اور تکلیف آتی ہے تو پھر اس کے سامنے جھکنا شروع کر دیتے ہیں، اسے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر بندہ خوشحالی میں اپنے رب کو یاد رکھے گا تو اللہ عز و جل تکلیف اور مصیبت میں اسے بھلائے گا نہیں، اسے یاد رکھے گا اور اس کی اس تکلیف اور مصیبت کو دور کرے گا، لیکن اگر اس نے خوشحالی میں اس کو بھلا دیا، جب جو ہے وہ اس کے پاس نعمتیں تھیں، انعامات تھے، تب اس نے اپنے رب کو بھلا دیا، تو پھر مصیبت میں کس منہ سے اس کے سامنے جائے گا؟ جب تکلیف آ جائے گی، پریشانی آ جائے گی،
پھر کس منہ سے اس کے سامنے جا کر جو ہے وہ عرض کرے گا کہ میری اس مصیبت اور تکلیف کو دور کیا جائے؟ تو یہ بار بار اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اس نعمت کو بڑھاتا رہوں گا، اور جب ناشکری کرنے لگو گے تو یہ نعمت جو ہے وہ ختم کر دی جائے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ ہماری ساری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔